بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کا عنوان حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شہادت کب اور کس جنگ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب جنگ احد کا ذکر کرتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدانی جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور و شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے کہ یہ حضرت طلحہ ہو، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا چھوٹ گیا۔ اب مجھے زیادہ پسند یہ تھا کہ یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے، اور حضرت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے، اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا، اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت شہید ہو چکا ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے، اور خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو، جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت میرے لیے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔ کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا دانت بھی نکل کر گر گیا۔ جو عمل انہوں نے کیا اس کو سر انجام دینے کے لیے میں آگے بڑھا تو انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ سعادت کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا۔ اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت بھی نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا: ہم قبیلہ بنو غالب اور بنو مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اور میدان جنگ میں ہم دشمن کو تلواریں مار مار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے اونچے کوہان والی موٹی اونٹنیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جاتا ہے، یعنی جب انہیں ذبح کر کے گوشت بنایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے واپس ہوتے ہی حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہو۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت نے یہ اشعار کہے، اور گھاٹی کے دن طلحہ نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح غمخواری کی اور ان پر جان نثاری کی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے بچاتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تلواروں کے نیچے کر دیا، جس سے وہ شل ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام لوگوں سے آگے تھے،
اور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسا قائم کیا کہ وہ مستقل چلنے لگی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت طلحہ کی تعریف میں یہ اشعار کہے: طلحہ نے ہدایت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، حالانکہ سوار آپ کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آ جاتے تو یہ دین کی خوب حفاظت کرتے۔ جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے، اس وقت انہوں نے نیزوں پر صبر کیا، اور اس دن لوگ دو طرح کے تھے: ہدایت یافتہ مسلمان اور فتنہ میں مبتلا کافر۔ اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، اور خوبصورت اور آہو چشم حوروں سے تمہاری شادی ہو گئی۔ حضرت عمر نے بھی اشعار کہے: جب تمام لوگوں نے پشت پھیر لی اور شکست کھا گئے، اس وقت طلحہ نے ننگی تلوار سے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، تم نے سچ کہا۔ حضرت طلحہ حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ اسی جنگ کے دوران ایک تیر ان کے گھٹنے میں لگا، جس سے خون بہہ نکلا۔ جب اس کو روکتے تو خون بند ہو جاتا، اور جب چھوڑتے تو وہ دوبارہ جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت طلحہ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو، یہ تیر نہیں بلکہ پیام خداوندی ہے۔ یہی تیر حضرت طلحہ کے لیے تیر قضا ثابت ہوا۔ جس جگہ حضرت طلحہ کو دفن کیا وہ زمین نشیبی تھی اور اکثر غرض آب رہتی تھی۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ حضرت طلحہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب کا سنا تو حضرت ابوبکر صدیق کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر ان کے بدن اطہر کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے عرصے تقریباً 30 سال گزر جانے کے باوجود یہ جسم خاکی اسی طرح محفوظ و مامون تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا تھا وہ بھی بعینہ موجود تھا۔